کل یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا وہ ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جو دوحہ سٹرائکس کے بعد پاکستان نے کال کیا، اور فار دا فرسٹ ٹائم ان ایئرز جب سے بلکہ یہ کیٹاسٹرفی یہ جینوسائڈ سٹارٹ ہوئی ہے، اس میں 15 کے 15 سیکیورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں انکلوڈنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس، انہوں نے جو دوحہ میں اسٹرائک کی ہے اسرائیل نے، اس کو کنڈیم کیا. اینڈ دس از پروبیبلی فرسٹ ٹائم ایور جب سے یہ وار سٹارٹ ہوئی ہے کہ یو ایس نے انڈر سم سارٹ آف پریشر اور پوسٹرنگ کسی اسرائیلی ایکٹ کو کنڈیم کیا ہے. بٹ یہ جو فارمل لینگویج ڈپلومیٹک چل رہی تھی اس چینل پہ، اس میں ایک اور ڈرامہ بھی سامنے آیا جس میں پاکستان اور اسرائیل آمنے سامنے تھے. اسرائیل کے ایمبیسڈر ڈینی ڈینن، انہوں نے ایک دفعہ پھر دوحہ اسٹرائک کو کمپیئر کیا یو ایس کلنگ آف اسامہ بن لادن ان پاکستان کے ساتھ، اور کہا کہ جب بن لادن واز ایلیمینیٹڈ ان پاکستان تو اس وقت تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں فورن سوئل پہ ایک ٹیررسٹ کو، بلکہ پوچھا یہ گیا تھا کہ پاکستان نے کیوں اس کو ہائیڈ آؤٹ دیا ہوا تھا. سو دیر از نو امیونٹی آف حماس، اور یہ وہی الفاظ ہیں جو نتن یاہو بھی کہہ چکے ہیں. اس سے ایک امیڈیٹ ریبٹل پاکستان کے ایمبیسڈر جو ہیں عاصم افتخار، ان کی طرف سے دیا گیا ویری اسٹرانگلی. انہوں نے اس کمپیریزن کو کہا کہ دس از لیڈیکرس اینڈ ان ایکسیپٹیبل، اور انہوں نے اسرائیل کو کہا کہ بلکہ آپ ذمہ دار ہیں کہ یہ چیپ انالوجیز آپ یوز کر رہے ہیں کور کرنے کے لیے اپنی اللیگل ایکشنز کو، ساورنٹی کی وائلیشنز کو اور انٹرنیشنل لاء کو. پاکستان اس معاملے میں اکیلا نہیں تھا. قطر، فرانس، یو کے، چائنا، الجیریا، سبھی نے اٹیک کو کنڈیم کیا اور وارننگ دی کہ اگر اس طرح کی ڈیلیکیٹ نیگوسیشنز کو ٹارگٹ کرنے کا یہ پروسیس روکا نہ گیا تو دنیا میں سیز فائر کبھی بھی کرانا امپاسبل ہو جائے گا.